بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئے دن ہمارے گھروں میں کچھ ایسے بھی کھانے آتے رہتے ہیں یا ہم لوگ باہر سے بھی کچھ ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی پیٹ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی قحط آ جائے گی، جس کو الٹی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال تو اکثر پیدا ہی ہوتی رہتی ہے اور بچوں میں تو یہ بہت ہی عام ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اچانک سے ایسا لگے کہ پیٹ میں وٹ پڑ رہا ہے اور نہ لیٹنے ہو، نہ اٹھنے ہو، نہ بیٹھنے ہو، حتیٰ کہ کھڑا ہونا بھی مشکل، اور بندہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اندر کوئی گرائنڈری یا کوئی مشین چل رہی ہے، اور انسان یقین کرے کہ جیسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، رکوع کی حالت میں جیسے بندہ چلا جاتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو ہمارے معدے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے، ہمارے جسم کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی کچی پکی ایسی چیز ہو جو کہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوں جو نقصان دہ ہوں، یا کوئی گلی سڑی چیز ہم کھا لیتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر آپ بازار جائیں اور وہاں پر کوئی بنی ہوئی چیز ایسی کھا لیں جو مکھیوں والی ہو یا کچھ بھی، تو بتاتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے کہ حالت بندے کی خراب ہو جائے گی، لیکن ہمارے ہاں لوگ کھاتے رہتے ہیں اور پھر سیدھا جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس۔ ناظرین، ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، یقین کریں کہ جو ہم کم از کم پچھلے 30-40 سال سے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس نسخے کی وجہ سے آج تک ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت بالکل نہیں پڑی، ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ناظرین، ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ہمارے گھر میں آئے جب کبھی ان کو ایسی تکلیف ہوئی، ہمارے گھر پہنچے کہ ہم نے راستے سے یہ چیز کھا لی ہے، حالت خراب ہے، تو جیسے ہی ہم نے ان کو یہ والا پاؤڈر دیا جس کو عام زبان میں پھکی کہتے ہیں، تو ودن 15 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہو گئے، ورنہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، قحط آنے لگتی ہے، الٹیاں آنے لگتی ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لوز موشنز لگ جاتے ہیں، یہ بڑا کامن ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی پھکی ہے ناظرین کہ یہ بالکل آپ کو اسی حالت میں ہی ٹھیک کر دے گی، اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا شفا ہے میں کیا آپ کو بتاؤں۔ تو ناظرین، یہ پھکی بنانے کا طریقہ گھر میں کیا ہے، آپ کو کیا ہے کہ پنساری کے پاس جانا ہے اور یہ چیزیں لینی ہیں، اور چیزیں لینے کے بعد آپ کو ابھی ہم آپ کو مکمل لسٹ دکھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو یہ پھکی بناتی ہیں، ہم تو یہ پورے خاندان میں بانٹتے ہیں جی، فی سبیل اللہ بانٹتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں ہم خاندان میں پورے۔ تو وہاں پر جن کو دیا ہے تو انہوں نے ساتھ نسخہ بھی مانگ لیا کہ باجی نسخہ بھی دے، کیونکہ ہم اس کو گھر میں بھی بنائیں گے۔ تو جب کہ کوئی باہر بھی ہم لوگوں میں سے جاتا ہے، سعودی عربیہ میں جاتے ہیں، UK USA جاتے ہیں، تو ہم ان کو تحفۃً یہ دیتے ہیں کہ یہ ساتھ لے کے جائیں، اور یہ ان کے اتنے کام آتی ہے کہ بعض دفعہ ان کے ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بڑی مشکل سے بھجوانی پڑتی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ کافی ٹربل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، بہت ہی خاص ہے، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ پھکی سفر میں بھی آپ پاس رکھیں، نہ یہ آپ کو الٹی آنے دے گی، نہ لوز موشن لگنے دے گی، پیٹ کی ہر قسم کی بیماری، پیٹ درد میں آپ کو ایسی شفا مل جائے گی کہ آپ کہیں گے یا تو جادو ہو گیا ہے، یا کوئی کرامات ہو گئی ہیں، کرشمہ ہو گیا ہے، معجزہ ہو گیا ہے۔ تو اس کو اگر آپ کرشمے والی پھکی بھی کہہ لیں تو اس میں یقین کریں کہ یہ 100% درست ہے۔ تو ناظرین، آپ کو پوری یہ دکھاتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کہ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کو پیس کے کیسے بنانی ہے، یہ لسٹ آپ تیار کر لیں اور جا کے دکھا دیں پنساری کی دکان کو۔ تو میں آپ کو یہ پوری اب چیزیں دکھانے جا رہا ہوں، اب آپ غور سے دیکھ لیجئے تو پھر آپ یہ پھکی بنائیے، ٹھیک ہے جی۔ آئیں ذرا آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں جی۔ ناظرین، یہ پہلی چیز ہے جو آپ نے لینی ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ کالی مرچیں ہیں، کالی مرچیں ہیں۔ اور یہ والی نمبر 2 چیز، اس کو سونف کہتے ہیں۔ سونف۔ اسی طرح کی آپ نے گرین کلر ہی لینا ہے اس کا۔ اور یہ والی؟ یہ کالی زیری ہے۔ کالی زیری۔ اور یہ؟ اجوائن۔ اجوائن۔ اور یہ نوشادر ہے، یہ آپ کو پنساری کی دکان سے یہ سب چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ گول گول کیا ہے جی، سوکھا ہوا؟ یہ اورنج کی طرح کا ہوتا ہے جی۔ اس کو بل پتھر اردو میں کہتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو کوڑ تما کہتے ہیں۔ کافی یہ کڑوا ہوتا ہے، اور اچھا، آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کا کہ کیا اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اچھا، تو اس کو بھی پاؤڈر بنانا ہوتا ہے؟
جی یہ اس کو تھوڑا سا آپ چھیلیں گے تو اس کے اندر جو ہوگی نا چیزیں بیج آپ نے نکال دینے ہیں اور وہ گرائنڈ کر لینا پھر. اچھا جی. اور یہ چیز یہ کلونجی ہے. کلونجی. اور یہ پودینہ ہم نے سکھا کے رکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس میں آپ نے شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ بھی جڑی بوٹی ہے، سنا مکی اس کا نام ہے. سنا مکی. اور یہ کیا ہے جی؟ یہ کالا نمک ہے. اور یہ سونڈ ہے. اور ادرک جو ہوتی ہے نا جو بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو یہ وہ ہے. اچھا. اس کا آپ نے مطلب تھوڑی سخت ہوتی ہے، پیسنا مشکل ہوگا. پہلے آپ نے اس کو دوری ڈنڈا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کر کے پھر اس کے بعد گرائنڈ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ساری چیزیں ہم نے مکس کر لینی ہیں، تو جب مکس کرنے کے بعد گرائنڈ بھی ہو جائیں گی تو یہ چیز بنے گی. جی یہ سب چیزیں جب گرائنڈ کر کے آپ نے اس فارم میں آ جائیں گی جی تو اس کے بعد آپ نے اس کے بیچ میں جو ہے نا لیمن آپ نے نچوڑنا ہے. مطلب یہ ساری یہ جو پاؤڈر بنے گا اس کے اوپر بن جائے گا. اس میں آپ نے لیمن اتنا ہو کہ کم از کم 2 چمچ تو ضروری ہو. 2 چمچ اس کا رس نکل آئے. رس نکل آئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو کہ آپ کو پنساری کی دکان سے لینی ہیں اور پھر ان کو گرائنڈ کرنا ہے. تو یہ پھر یہ مکمل اس قسم کی یہ پھکی بنے گی ہاضمے کی. تو اس کے کس کس عمر کے بچے کو یہ دیکھ سکتے ہیں؟ کم سے کم زیادہ سے زیادہ کوئی تھوڑا یہ بتائیے. کوشش کریں کہ سال سے اوپر کا ہی بچہ ہو کیونکہ اس سے زیادہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور بڑے جو ہیں وہ کسی بھی ایج کے لے سکتے ہیں. بے شک یعنی بزرگ اور بوڑھے بھی لے سکتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پیٹ کے درد اور اس سے متعلقہ جتنے بھی امراض ہیں نا اس کے لیے بہت اچھا ہے. کئی دفعہ دل خراب ہو رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں جی. اور اگر لوز موشن وغیرہ بھی لگ جائیں یا اس کے لیے بہت سے فوائد ہیں اس کے. تو اس طریقے سے آپ اس کو پلاسٹک کے کسی جو ہے برتن میں ڈال دیں. کانچ کے رکھ لیں، پلاسٹک میں رکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے اس کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں یہ نہ بیچ میں کیڑا بن جائے. تو وہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین یہ جو آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں لکھ لی ہیں تو کوانٹٹی کے بارے میں اب سب لوگ جو ہے وہ سوال کریں گے کتنی کوانٹٹی وغیرہ 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 وغیرہ. تو پنساری آدھے سے زیادہ خود حکیم ہوتے ہیں. آپ نے ان کو بتانا ہے جی کہ ہم نے یہ پھکی سی بنانی ہے اس چیز کی، تو وہ پوچھ لے گا کتنے دنوں کے لیے بنانی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ اس کو لینا ہوتا ہے، لیکن اتنے لمبے کے لیے آپ اسے رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس میں کیڑا بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ 10 سے 11 کے قریب ہیں. تو ناظرین آپ اتنی بنائیں کہ کم از کم 3 سے 4 ماہ تو ہے وہ چل جائے. تو تھوڑی کوانٹٹی میں یہ ساری چیزیں لے لیں اور پھر آپ کو تمام چیزوں کو گرائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. اور اس کے بعد یقین کریں کہ آپ اللہ کی قسم اس چینل کو دعائیں دیں گے، مجھے بھی دعائیں دیں گے اور آپ خود حیران ہو جائیں گے. اور میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا جو ڈاکٹر صاحبان ہیں MBBS یا MS جو بھی ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں. جہاں آپ کی دوائیاں کام نہیں کریں گی وہاں یہ پھکی کام کرنے جا رہی ہے اور یہ 100% ہے، 99% بھی نہیں. انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ 100% ہے. کیونکہ یقین کریں کہ جس کو بھی ہم نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں سونا دیتے تو وہ ہمارے لیے اتنا مفید نہ ہوتا جتنی یہ پھکی جو آپ نے ہمیں گفٹ کیا ہے. کیونکہ جب پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. اور پھکی کھانے سے پہلے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیجئے گا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے جیسے ہر کھانے کے اوپر کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.